لولو کو سب بتایا، آئزہ کی باتوں میں آ گئیں اور یقین کیا۔ دوستوں کو سب بتایا لیکن بہن کو کچھ نہیں بتایا۔ دوستی خون میں سے خون کے بجائے دوستی کو اول رکھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں مس سفیان، دوستیں چاہے کتنی ہی اچھی ہو جائیں، وہ بہنوں جیسی کیوں نہ ہو، مگر بہنیں بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ انمتا اس نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس سے الگ ہوتے اس کے آنسو پوچھنے لگی، اگر دوپہر کو تم اس کا نام سن لیتی تو تمہاری یہ حالت تو نہ ہوتی۔ دیکھو رو رو کر کیا حال کر لیا ہے تم نے۔ تھینکس انمتا۔ مجھے تھینکس کیوں کہہ رہی ہو حرین؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس تصویر اٹھائی تھی۔ اصل تھینکس تو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے۔ جب عرش والے کا فیصلہ آتا ہے تو فرش والوں کو تو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، خواہ وہ خوشی سے سر جھکائیں یا ناخوشی سے۔ جب دو لوگوں کے ملنے کا فرمان جاری ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی ذرہ ان کے درمیان نہیں آ سکتا، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں ملنے سے نہیں روک سکتی۔ چیزیں پلک جھپکتے بدلتی ہیں، معجزے ہونے لگتے ہیں، اور جن کا ملنا لکھا ہوتا ہے انہیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج وہ ننھا موتی صرف نام کا ننھا تھا، اس کی باتیں اس کے آگے کئی درجے بڑی تھیں۔ لیکن مزمل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا شاید وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا؟ انمتا موبائل پر کچھ دیکھنے لگی۔ وہ اپنا عبایا اتار رہی تھی۔ حرین مجھے ایسا نہیں لگتا۔ نہیں انو، تمہیں نہیں پتا، اس کی دو دو گرل فرینڈز ہیں۔ وہ چونکی۔ واقعی؟ ہاں۔ اس نے عبایا سیدھا کیا۔ لو مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ مزمل کا شعر سناؤ؟ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ سناؤ؟ وہ عبایا وائپ سے صاف کرنے لگی۔ بچھڑا تھا جو تیری آنکھوں میں دنیا کے اس ہجوم میں، برسوں بعد بھی خود کو یہیں سے ملا ہوں۔ وہ شرمائی۔ یہ میرے لیے نہیں ہوگا۔ ہاں تمہارے لیے نہیں، کسی اور ہیزل آنکھوں والی کے لیے ہوگا۔ جواباً وہ مسکرائی اور صاف کرتے کرتے رکی۔ لولو کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا خوش ہوگی۔ ہاں خیر، کل تو تمہارے وہ آ رہے ہیں، کیا پہنو گی؟ وہ عبایا ہینگر میں لٹکانے لگی۔ کیا پہننا ہے؟ جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی۔ شادی کرنی ہے تو ایسے ہی کرے، اور ویسے بھی وہ ابھی بھی نامحرم ہی ہے۔ تصویر تو دیکھ ہی چکا ہے نا، اب کیا کرنا ہے مجھے دیکھ کر؟ یہی بات اس نے رات کے کھانے کی میز پر سفیان صاحب کے سامنے رکھی تھی، جس پر انہوں نے اسے کہا تھا بیٹا ایک نظر، بس ایک نظر۔ اب ان کا مطلب تو تھا کہ ایک ملاقات، لیکن حرین سفیان کے لیے وہ ایک نظر ہی تھی۔ اگلے روز وہ اور مہک اسے دیکھنے آئے تھے۔ مزمل نے وہ گھر دیکھ کر خود پر کوئی 101 دفعہ لعنت بھیجی تھی۔ وہ تو یہاں آ چکا تھا۔ سفیان صاحب اور فرحانہ تو اسے کب کا پہچان چکے تھے، اور سب سے بڑا شوق تو اسے انمتا کو دیکھ کر لگا تھا۔ بیچارہ ہادی درست کہتا تھا۔ فرحانہ بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی بڑا اچھا بچہ ہے، اور وہ احتجاجاً مسکرا کر بار بار اپنے بال ٹھیک کرتا تھا۔ وہ اپنے سوٹ پر بڑی سی چادر اوڑھے لاؤنج میں نظریں نیچی کیے چلی آئی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سفیان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس انداز میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی کہ مزمل اسے دیکھ نہ سکے، البتہ مہک مقابل میں والے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑبڑائے، حور میرے بچے یہ کیا کر رہی ہو؟ جواباً وہ بھی بڑبڑائی، ابو آپ نے کہا تھا ایک نظر۔ اب سفیان صاحب کو کیا علم کہ ان کے ساتھ بیٹھا جن سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ شادی کے بعد جاب کرنا چاہتی ہو بیٹا؟ اور مزمل بڑے آرام سے بولا، ضرورت نہیں۔ فرحانہ بھی بولی، ہاں نا بیٹا جی، ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اس نے اپنے شوق کے لیے کرنی شروع کی تھی۔ تبھی سفیان صاحب ان سے پوچھنے لگے، آپ دونوں کو کچھ پوچھنا ہے ایک دوسرے سے؟ پوچھنا ہے، کیوں نہیں پوچھنا، نکاح کس سے کیا تھا؟ ہاں ہاں بالکل پوچھنا ہے، منگیتر کون ہے تمہاری؟ دونوں نے ایک ساتھ اپنے دل میں سوچا۔ حرین نے گہری سانس لی۔ پوچھنا تو نہیں لیکن کہنا ضرور ہے۔ اس نے گلا کھنکارا۔ جی کہیے تو جی سوری، کیا نام ہے آپ کا؟ وہ تو یوں انجان بنی تھی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو، البتہ اس کے دل میں اس سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، کیا واقعی حور تم نہیں جانتی اس کا نام؟ مہک انمتا کو یہ سب دیکھ کر خوب ہنسی آئی تھی۔ مزمل کو خوب غصہ چڑھا۔ میرا نام تو تمہارے فرشتوں کو بھی پتا ہے، نوٹنکی ہاں؟ مزمل فرقان۔ جی مزمل، تو آپ یقیناً میرے ماضی کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اور ادھر بیٹھے مزمل سمیت سب کے چہروں کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ کویت کافی چھوٹا ہے، یہاں باتیں نہیں چھپتی۔ میں جھوٹ کی بنیاد پر تاش کے گھر جیسا کمزور گھر نہیں بنا سکتی، اس لیے میں آپ کو سب سچ بتا رہی ہوں۔ میں جو ہوں وہ میں 4 سال قبل سے ہوں۔ اس سے پہلے میں ویسی ہی تھی جیسے آپ نے میری تصویر دیکھی۔ میرا نہیں خیال مجھے اب کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ سفیان صاحب کو ادھر بیٹھے آج پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کی صاف گو ہونے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میری ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور جی ہاں وہ میری پسند کی تھی، لیکن ہم لوگوں کا نبھا نہیں ہو سکا تو منگنی ٹوٹ گئی۔ فرحانہ بددقت مسکرائیں، بڑی صاف گو ہے۔ جی، ہونے والی مدر ان لا
مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کتنی صاف گو ہے. ہاں ہاں ہاں. یہ مزمل نے اپنے دل میں سوچا. تو مس ہور، اس نے ترمیم کی. حرین. جی جی مس ہور. مجال ہے جو وہ حرین بولے. بدتمیز. شادی ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس نئے سفر میں پرانی باتیں کھینچ کھینچ کر نہیں لاتے. میں یہاں آپ کے ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جو ہونا تھا سو ہو گیا. حال کی بات کرتے ہیں. سو بتائیں کیا کرتی ہیں آپ؟ ایک کتاب لکھ رہی ہوں. سفیان صاحب نے جھٹ سے اسے دیکھا. یہ کیا کر رہی ہے؟ انمتا فرحانہ کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں کب سے؟ ایک دن پہلے سے. دراصل کہانی ہی ایک دن پہلے چلی. وہ پہلے بھی اس سے کافی غصے اور سنجیدگی سے بات کیا کرتی تھی. البتہ آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی تھی اور طنز الگ تھا. کیا نام ہے آپ کی کہانی کا؟ ایک تھا چال باز آدم باللہ. اور مزمل نے سر جھٹک کر اپنی ہنسی ضبط کی. مہک نے آج تک اپنے بیٹے کو اس طرح کسی لڑکی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا. یہی اس کو ٹھیک رکھے گی. بھائی صاحب، مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے. بس اب آپ جلدی سے ہمارے گھر کی کر دیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں جلدی سے نکاح کر دیتے ہیں اور 2 مہینے بعد شادی. انمتا بے اختیار چلائی. اتنی جلدی؟ نہیں نہیں مہک آنٹی، یہ بہت جلدی ہے. ارے چپ کرو انو. فرحانہ نے اسے چپ کروایا. مہک اب فرحانہ سے پوچھنے لگی. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں فرحانہ؟ ارے نہیں نہیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا. کون نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹیاں جلدی جلدی اپنے گھر کی ہوں. فرحانہ حرین سے پوچھ لیں. ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری مزمل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. کہیے، وہ بڑی بے نیازی سے بولا. وہ جانتی تھی کہ پاکستان میں تو ان کی شادی کافی دھوم دھام سے ہی ہوگی. اسی سبب اس نے اپنا نکاح سادگی رکھنا چاہا. نکاح کی خوبصورتی سادگی میں ہی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بابرکت والا نکاح بھی سادگی میں ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارا نکاح سادگی سے ہوگا. شادی پر آپ کچھ بھی کر لیں، میں آپ کو نہیں ٹوکوں گی. اور آخری بات، میں سب میں اپنا نقاب بھی کیری کروں گی. بہت شکریہ. سفیان صاحب نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا. جواباً وہ مسکرایا. تو آپ اب نارمل والی شادی کرنا پسند کریں گی؟ نندے موتی کی آنکھیں کسی کارٹون کی طرح زور زور سے گول گول گھومی. اب نارمل شادیاں؟ انہیں لگا تھا جیسے مزمل کو برا لگا ہے، لیکن کون بتایا انہیں کہ مزمل کو کیا لگا ہے. وہ بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکی. جی اب نارمل. اور انمتا جھٹ سے بولی. قبول ہے والا نکاح ہوگا. ہم نہیں کورٹ جائیں گے. کویت میں زیادہ تر لوگ نکاح کورٹ میں ہی کیا کرتے تھے، لیکن اب انمتا کی یہ خواہش تھی تو ایسا ہی ہوا تھا. سفیان صاحب پہلے ہی مزمل کے متعلق اپنی جان پہچان کے کچھ لوگوں سے معلوم کر چکے تھے کہ اس کے والدین کی علیحدگی کے بعد اس کے خالو خالہ نے اس کی پرورش کی تھی. حرین اندر جا چکی تھی. سفیان صاحب کو بینک سے کوئی ضروری کال آئی تھی. معاف کیجیے گا، ضروری ہے. کوئی بات نہیں بھائی صاحب. وہ کال اٹھا کر لاؤنج سے نکلے اور انمتا موقع دیکھتے ہی اس کے روبرو آ بیٹھی. میری بہن نقاب کرتی ہے، بعد میں کوئی تانا وانا نہ دینا. جی؟ اور آپ نے اچھا نہیں کیا تھا آئزہ کو منگنی کا کہہ کر. آپ نے میری بہن کا بہت دل دکھایا ہے، وہ خفگی سے بولی تھی. میں نے؟ اسے غصہ چڑھا. تبھی وہ لاؤنج میں آنے لگے اور وہ فوراً سے اٹھ کر اندر چلی گئی. اسے وہاں بیٹھے اب سب سمجھ میں آ رہی تھی. وہ ایک سیکنڈ میں آئزہ کا سارا پلان سمجھ چکا تھا. تو یہ وجہ تھی حرین کی تلخی کی. آئزہ، تم نے ہمیں اسے حرین سے بات کرنی تھی. مگر کیسے؟ ان سب میں تو ہرگز نہیں. لیکن کیسے؟ کیا کروں؟ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا اور اس کی نظر سامنے پڑے شربت پر گئی. اس نے دھیرے سے گلاس اٹھایا اور یہ گرایا. اس نے خود پر شربت، او سوری، شربت ذرا فرش پر بھی گرا تھا. مہک چائے پیتے چونکی. وہ جب کا آیا تھا اس نے یہ کچھ نہ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا. بیٹا جی صاف کر لو. جی جی آنٹی. وہ اسے رستہ بتانے لگے. مزمل بیٹا اندر ہے، سیدھا واش روم. میں چلا جاتا ہوں انکل. اور وہ فٹافٹ راہداری میں چلا آیا. وہ کچن کے قریب سے گزرتا رکا. وہ اس کے سامنے پش کیے سنک میں مرغی صاف کر رہی تھی. عارف کی رات کی فلائٹ تھی. وہ اس کے لیے کچھ بنانے لگی تھی. میں نے کہا تھا نا خود بہت چھوٹا ہے، پھر ملیں گے. اس نے بنا پلٹے اس سے چھری دکھائی اور وہ ہلکا سا ہنس پڑا. انمتا پریشان سے نکل کر حیرت سے اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی. جی آپ یہاں؟ وہ کچن سے ذرا فاصلے پر ہوا. تم سے ہی کام ہے. ایک پیپر پینسل لا کر دو جلدی. حرین نے کان ادھر ہی لگائے. وہ فوراً کاغذ قلم لے آئی اور لکھنے لگا. کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی ختم بھی وہیں ہوگی. کل صبح 10 بجے. لو اپنی بہن کو دے دینا. انمتا پڑھ کر ٹھڑکی. کیا بات کرنی ہے؟ کرنی ہے تو کرنی ہے، لیکن وہ بہت ضدی ہے جانتا ہوں. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ جانتا تھا وہ چپکے سے ان کی باتیں سن رہی ہے اور وہ سالوں بعد ملا اسے چڑھانے کا یہ موقع. بھلا اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دیتا؟ نہیں. اور یہ ہوا تھا کچن کا دروازہ زور سے بند. اسے زور زور سے جھرجھری لی. تو کیوں کر رہی ہے شادی؟ مجبور ہو. دل کے ہاتھوں دل میں سوچا. کیا؟ وہ چونکی اور وہ ذرا مسکرایا. مذاق کر رہا ہوں.
کل لے آنا اسے اور اکیلے مت بھیجنا، نہیں تو پھر کچھ کہہ دے گی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ خاصی کنفیوزڈ ہوئی تھی۔ اسے خفگی سے وہ کاغذ لیا۔ تم سے نہیں ہو پائے گا بیٹا۔ اس نے فوراً سے وہ کاغذ کھینچا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لے آؤں گی کل اسے۔ گڈ۔ اور وہ راہداری سے نکل گیا۔ نکاح کی تاریخ عارف کے آنے پر طے ہونی تھی۔ ان کے جانے کے بعد انمتا نے اسے وہ کاغذ سمایا اور وہ پڑھ کر ایک دم اس پر پھٹی۔ میں نہیں جا رہی اس لوفر لفنٹر لفنگے سے ملنے، نہیں کرنی شادی تو نہ کرے۔ اسے کافی برا لگا تھا۔ وہ اس کاغذ کو پھاڑنے لگی پر چاہ کر بھی پھاڑ نہیں پائی۔ لولو جب سے گئی تھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ آن لائن آئی تھی۔ رات کو عارف کویت آ چکا تھا۔ صبح 9 بجے وہ لاؤنج میں بیٹھی جائیں یا نہ جائیں کے بیچ الجھی تھی۔ انو میں نہیں جا رہی۔ تبھی لینڈ لائن کی گھنٹی بجنے لگی۔ انمتا نے اٹھ کر کارڈ لیس اٹھایا۔ ہیلو، تمہاری بہن آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے کان سرخ ہونے لگے۔ کس کا فون ہے؟ وہ اس نے کہا ہے میں نہیں جا رہی اس لوفر لفنٹر لفنگے سے ملنے، یہی کہا ہے نا؟ اور اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ منہ بند کرو اپنا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ اور پھر کان سے لگاتے خود کو کمپوز کرتے بولی، وہ نہیں آ رہی، اسے کہہ دو مجھے نہیں آنا۔ وہ بھی پیچھے سے بولی تھی، اگر ٹھیک 10 بجے تم دونوں مجھے ادھر نہ ملی تو میں 10:30 بجے تمہارے گھر ہوں گا۔ اور مس سفیان ذرا بالکنی میں آئیے گا۔ وہ بھاگی بالکنی میں آئی۔ نیچے دیکھو۔ اس نے گردن نیچے جھکائی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے نیچے کھڑا تھا۔ اس نے فون ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، وہ نیچے ہے اور اگر ہم نہ گئے تو وہ اوپر آ جائے گا۔ وہ بھی بڑے ٹھاٹ سے بولی، کیا بتائے گا؟ جو بتانا ہے بتائے۔ اس سے کہو کہ میں تمہارے نکاح والا جھوٹ بتاؤں گا۔ وہ الجھی۔ نکاح والا جھوٹ؟ کون سا جھوٹ؟ میں محظوظ ہوا، بولو تو صحیح سے۔ اچھا، اس نے گلے سے تھوک نکلا۔ وہ کہہ رہا ہے تم نے نکاح کا جھوٹ بولا ہے؟ کون سا جھوٹ؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ابو کو بتا دے گا جھوٹے نکاح کا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی بتاتی ہوں، اس سے کہو پہنچ رہی ہوں۔ ہیلو مزمل بھائی، ہیلو۔ اس نے نیچے دیکھا، وہ کال کاٹ چکا تھا اور گاڑی نکال رہا تھا۔ چلا گیا۔ اس نے فوراً سے بایا پہن کر نقاب کیا اور انمتا کو ساتھ لے کر گھر سے نکلی۔ وہ غصے میں گاڑی تیزی سے چلا رہی تھی۔ گھٹیا آدمی، جھوٹا نکاح یا جھوٹی منگنی، آج تم سارے حساب دو گے مزمل فرقان۔ ہو سکتا ہے حور عائزہ جھوٹ بول رہی ہو۔ انمتا بکو مت۔ وہ مصنوعی جھیل کے قریب سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ چھتری تلے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا انہیں دور سے آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی، اس سے چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا مسکرایا، ہیلو مس سفیان، کیوں بلایا ہے؟ نہیں شادی کرنی ہے تو نہ کرو، کیوں اس طرح کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہم لوگ پہلے ہی بہت دیکھ چکے ہیں۔ کیا چاہتے ہو تم نے پہلے عائزہ کو اپنی منگنی کا کہا اور اب مجھ پر نکاح کا الزام لگا رہے ہو۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے نہیں حرین، عائزہ نے کہا تھا، اس نے مجھے کہا تھا تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور 2 مہینے بعد تمہاری شادی ہے۔ انہوں نے کرنٹ کھا کر فوراً سے ایک دوسرے کو دیکھا اور میں نے کہا تھا نا، نہیں عائزہ ایسا نہیں کر سکتی، نہیں۔ وہ جن پر بھروسہ کیا کرتی تھی انہی کے ہاتھوں مات کھایا کرتی تھی، اس کے اپنے ہی سے مات دیا کرتے تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ وہ شوق تھی، ایک دم شوق۔ حرین میں یہاں کوئی صفائی نہیں دوں گا، چور چوری کر کے بھاگتا ہے، میں یہاں تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا ہوں لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ جھٹ سے بولی، تاکہ میں تمہیں تھپ چھیڑوں اور تمہارے والد صاحب میرے منہ پر بلینک چیک مار کر کہیں دفع ہو جا میری بیٹی کی زندگی سے۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ انمتا منہ پر ہاتھ رکھے ہنس پڑی۔ وہ سیدھی ہوئی، تو شادی کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ سوچا پیسے تو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جائیں گے، تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ NB کے بینک کے مینیجر کی بیٹی سے شادی کرنا کسی لائف ٹائم جیک باٹ سے کم تھوڑی ہے۔ وہ پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھانے لگی۔ مزمل، میں تمہارے پانی مت پھینکنا، وہ جھٹ سے بولا تھا۔ وہ فوراً سے رکی، بہت پھینک لیا پانی تم نے۔ میں نے کبھی بھی تم پر پانی اپنی خوشی سے نہیں پھینکا، تم نے ہمیشہ مجھے پھینکنے پر مجبور کیا تھا۔ اور جو مارینا میں تم نے مجھے پانی میں پھینکا تھا اس کا کیا؟ انمتا بیکتا چلائی، ہاں؟ اور دونوں خفگی سے بولے۔ انمتا سوری، وہ بددقت مسکرائی، تم میرے پیچھے بھاگ رہے تھے اس لیے پھینکا تھا۔ کیا تم نے یہ سوچا کہ کیوں بھاگ رہا تھا؟ وہ 2 ٹوک ہوئی، کیونکہ تمہاری چوری پکڑی گئی تھی۔ حرین تمہیں غلطی ہوئی تھی، وہ میری کزن تھی۔ کون سے کزن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہاتھ بازو پکڑ کر تصویریں کھنچواتے مزمل؟ اور اس نے اداسی سے سر جھٹکا، یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ انو چپ کرو، نام نہیں بگاڑتے حور۔ انمتا بھڑکی، میں کیوں چپ کروں؟ مجھے کوئی ٹیونا سینڈوچ اور ساتھ کولڈ کافی منگوا دے، میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مزمل نے خفگی سے گہری سانس لی۔ ویٹر، اس نے ویٹر کو آرڈر لکھوایا اور اس کے جاتے ہی وہ پوچھ پڑی، تمہاری زندگی میں پہلی عورت کون تھی؟
میری ماں وہ ذرا بیزار ہوئی. ان کے علاوہ میری خالہ, ان کے بھی علاوہ تم. اب اسے غصہ چڑھا تھا. اور میرے بعد ہماری بیٹی ہوگی نا. وہ بڑی سادگی سے بولا تھا. وہ سانس نہیں لے سکی. وہ خود کو کمپوز کرتے بولی, وہ ماریا کون تھی؟ تم ماریا کو جانتی ہو؟ ویٹر آرڈر لے رہا تھا. مزمل نے کافی کا کپ اٹھا کر اپنے اور اس کے سامنے رکھا اور ٹرے انمتا کے آگے کر دی. ورین نے پرس کھولا مگر اس سے پہلے ہی اس نے بل دے دیا. میں دے رہی ہوں نا. جب تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا تب تمہارا پانی کا بل دے دیا تھا تو اب کیسے نہ دیتا؟ تب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا. میرے پاس اب بھی کوئی چوائس نہیں ہے مس سفیان. اوہ سو کیوٹ. انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا اور انمتا خاموش ہو گئی. وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. تو ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ماریا کو کیسے جانتی ہو تم؟ لولو نے بتایا. تمہیں لولو نے سب بتایا؟ وہ اب ذرا سنجیدہ ہوا. ہاں بتایا کہ تم ملے تھے. اچھا ایک منٹ. وہ پرس سے کچھ نکالنے لگی. اس نے اس کا چشمہ نکالا. یہ اس دن رہ گیا تھا. اوہ ویسے تھینکس. تمہارا حجاب بھی میرے کافی کام آیا. وہ ذرا مسکرائی. یو ویلکم. گاڑی صاف کرنے کے. مزمل. اور انمتا کے گلے میں یہ لگی تھی کافی. اس نے بمشکل غصہ ضبط کرتے خود کو نارمل کیا. مزمل کیا واقعی آئزہ نے تمہیں ایسا کہا تھا؟ اس نے کافی کا گھونٹ لیا. ہاں. اس نے کچھ سوچتے گہری سانس لی. ان سب میں وہ سب نہیں بھول سکتی. تمہارا برقع پہن کر میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا, لیڈیز واش روم میں گھس جانا, ایک شادی شدہ لڑکی سے افیئر رکھنا, اور ہاں اپنی کزن کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنا. اوہ بڑے سین شوٹ کیے ہیں. شٹ اپ انو. ہوٹ نام نہیں بگاڑتے. تم نا. اس کا ہاتھ بوتل تک جاتے جاتے رکا. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہاں تمہیں چیزی باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے؟ مادام میرے پاس اور دوسرے لڑکوں کی طرح اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں بلا کر آپ سے کوئی فضول بات کروں. اور کوئی بھی لڑکا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ہونے والی بیوی اپنے دل میں اس کے لیے ایسی الٹی سیدھی غلط فہمیاں پال کے رکھے. ماریا پہلے میری ہم جماعت تھی اور اب وہ میری این جی او کے کام کے متعلق مدد کرتی ہے. تانیہ میری کزن ہے. اس کے والدین میرے اور اس کے متعلق سوچ رہے تھے لیکن میں گھٹیا آدمی تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا نا, تو میں نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا. نمتا کے منہ میں سینڈوچ پھنس کے رہ گیا. لوگ کہتے ہیں ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ہر کہانی کے 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ جو سچ ہوتا ہے, دوسرا وہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے, تیسرا وہ جو آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں. اور تم نے وہی غلطی کی. تمہیں جو دکھایا گیا تم نے وہی دیکھا. تم نے جو دیکھنا چاہا وہی سمجھا. لیڈیز واش روم میں اور برقع پہن کر بھی میں کسی کام سے آیا تھا. کیسا کام؟ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا. نہیں بتا سکتا اور دوبارہ پوچھنا بھی مت. وہ کافی سختی سے کہہ رہا تھا. اور وہ دل برداشتگی سے بول پڑی. مجھے ڈھونڈ رہے تھے تو مجھے اس دن جانے کا کیوں کہا تھا؟ وہ جگہ تھی تمہارے ٹھہرنے والی. میرے گھر کی کوئی بھی عورت ایسی جگہ پر موجود ہو میں یہ نہیں دیکھ سکتا. انمتا ہاتھ جھاڑنے لگی. یہ تو آپ کی گھر کی نہیں تھی, کسی کی تو فیملی تھی نا. تم نے بہت غلط کیا مزمل. تمہیں سزا ملنی چاہیے. تمہیں ہسپتال تک ملنے آئی لیکن تم نے آنسو کے باعث زبان اس کا ساتھ نہ دے پائی. تو آپ نے کون سا میرا انتظار کر لیا تھا مادام؟ میں آپریشن تھیٹر میں تھا. خون دینے کا وقت آپ کے پاس تھا لیکن میرے لیے رکنے کا نہیں. ہمارے درمیان نہ تو قسمت آئی تھی اور نہ ہی آپ کی دوست آئزہ. ہمارے درمیان آپ کی انا آئی ہے. بھلا کیسے ڈھونڈتا میں تمہیں؟ آدھا ادھورا فارم چھوڑ گئی تھی. نہ کوئی اتا پتا نہ کوئی پہچان. تو کیسے آتا؟ بتاؤ. تم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر کیا کو سوچا؟ نہیں. میرے آگے جھکتے یا سر جھکاتے تو تمہاری انا مجروح ہوتی ہے نا. ہر مرتبہ مجھے چھوڑ کر آپ گئی تھی. مجھے میں نہیں آپ ہے مادام. آپ. جرم کرے کوئی اور خمیازہ بھگتے کوئی. ناٹ فیئر مس سفیان. تم بہت پتھر دل ہو. موتی آنکھوں سے بے اختیار ٹوٹے تھے. لیکن وہ کچھ بولا ہی نہیں. لیکن نہ تو وہ کچھ بولا نہ ہی انمتا. تمہیں پتہ ہے حور تم ایک بہت ہی نفس پرست لڑکی ہو. اپنی سناتی ہو دوسرے کی سنتی تک نہیں. ابھی آ کر یہاں تم نے مجھے کتنا کچھ سنایا. کچھ کہا میں نے؟ اگر یہی نکاح والی بات میں تمہارے گھر میں سب کے سامنے پوچھتا تو وہ سانس نہیں لے سکی. لیکن نہیں. نہ مس سفیان کو سنانی آتی ہے نا. تو سناؤ پھر. اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور انہوں نے آنکھیں میچ لی. اگر میں پتھر دل ہوں تو آپ بھی بہت ظالم ہیں مس سفیان. یہ تو تم بالکل مت سمجھنا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا مجھے تم میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی ہے. یہ تم سے آپ اور آپ سے تم کی تکرار بڑی میٹھی لگتی تھی. میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا. وہ ساکت تھی. ایک دم ساکت. in fact I hate you because I love you. اور یہ سچ تو ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں.
انمتا نے چہکتے ہوئے زور زور سے میز بجائی. کیا انداز ہے, بازی لے گئے مزمل بھائی, لے گئے آپ تو. حورین دم بخود اسے دیکھ رہی تھی. خاموشی. میں ایک بہت ہی تلخ انسان ہوں. میں بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوں. مجھے محبت بھی کرنی نہیں آتی, اور ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. ہو گیا نا, تم نے بالکل ٹھیک کہا. ہر کہانی کے تین پہلو ہوتے ہیں. تم نے بھی وہی دیکھا جو تمہیں دکھایا گیا, اور وہی سمجھا جو تم نے دیکھنا چاہا. لیکن میرا کیا, میری محبت کا کیا, جس نے غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بھی صرف تم سے محبت کی. اینڈ یو نو واٹ, تم گھٹیا ہو, بہت گھٹیا. وہ کرسی کھینچ کر اٹھی اور پلٹی. انمتا بھی اٹھی. سنو, کہو, وہ بھیگی آواز میں بنا پلٹے بولی تھی. وہ تو ملکہ تھی, پلٹ کر دیکھنا اس کا انداز نہیں تھا. میں پھر قربانی پر ملوں گا. وہ الجھی. بقرہ عید تو, اس نے ناسمجھی سے مڑ کر دیکھا. سوری, اگر وہ ملکہ تھی تو کیا ہوا, وہ بھی سلطان تھا. انمتا نے ابرو اچکائی. عید پر, وہ ہلکا سے مسکرایا. نکاح کے بعد انشاءاللہ. اور یوں ہوئی تھی اس کی ساری خفگی غائب. انمتا بھی مسکرا پڑی. وہ دائیں کو چل پڑی اور وہ بائیں کو. اس مرتبہ وہ کبھی نہ جدا ہونے کے لیے جدا ہوئے تھے. آج انہوں نے اجنبیوں کا باب مکمل کر کے ایک نیا باب کھولا تھا جسے انہیں اب تعمر لکھنا تھا. انمتا چلتے چلتے محظوظ ہوتے ہوئے بولی, بڑا ہی اترنگی آدمی ہے, ضدی بھی اور رحم دل بھی اور گھٹیا بھی. اور وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی. اگر ہاتھی یہاں ہوتا تو کہتا کنجوس بھی. اس نے گاڑی سٹارٹ کی. انو, ہاں ہور, مجھے عائزہ سے بات کرنی ہے اور مجھے عائزہ کی عزت کرنی ہے. وہ ڈرائیو کرنے لگی. تم کچھ نہیں کہو گی, سمجھی, وہ خود اپنے طریقے سے اس سے بات کروں گی اور تم گاڑی میں رہو گی. وہ جذباتی ہوئی. لیکن ہور, اس نے اسے تنبیہ کی. انو, اور وہ منہ بسور کر بیٹھی رہی. وہ عائزہ کی بلڈنگ کے نیچے پہنچی تو اسے نیچے ہی چھوڑ آئی. وہ لفٹ سے نکلتے دروازے کے قریب آئی. اس نے ڈور بیل بجائی اور تبھی دروازہ کھلا. وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی. اہلن و سہلن حور, تم کم ان. اس کے اندر آتی اس نے دروازہ بند کیا. بیٹھو نا. اس نے بیٹھتی نقاب کھینچا. عائزہ, میرا نکاح ہونے والا ہے. وہ خوشی سے اچھلی. اوہ ریلی, کیا خبر سنائی ہے تم نے, کون ہے لڑکا؟ اس سے مسکرا کر گہری سانس لی. کتنی مبارک کی ہے نا اللہ نے تمہاری زبان. تم نے کہا مزمل کا نکاح 2 ہفتے بعد ہے, اور دیکھو میرا اور اس کا نکاح 2 ہفتے بعد ہی ہو رہا ہے. عائزہ پر تو جیسے کسی نے بم ہی پھوڑ دیا تھا. اس کے چہرے کا رنگ نیلا پیلا ہوتا جا رہا تھا. کیوں کیا تم نے ایسا عائزہ؟ میں نے تمہیں اور لولو کو کبھی بھی انمتا سے کم نہیں سمجھا. پھر تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ اداکاری کرتے نم آنکھوں سے مسکرائی. تمہیں ایسا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ دھوکہ کروں گی؟ تم نے آ کر مجھ سے ایک مرتبہ بھی پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ کچھ نہیں کہہ سکی. ہاں وہ مجھے ملا تھا, لیکن جب تم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آنٹی نے رشتے والی سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے تو مجھے لگا تھا تم موو آن کر لیا ہے, اور میں مزمل کا ذکر کر کے تمہیں دوبارہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم اس سے پھر محبت نہ کرنے لگو. وہ چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. حورین کا بھی اسے یوں دیکھ کر دل دکھا تھا. تم میرے متعلق ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ تم نے میری بچپن کی دوستی پر صرف 4 سال پرانی محبت کی وجہ سے شک کیا. کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے تم میری بہن ہو. اس نے جھٹ سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا. آئی ایم سوری عائزہ, پتہ نہیں میں نے یہ سب کیسے سوچ لیا. میں تو پہلے ہی یقین نہیں کر رہی تھی. مجھے معاف کر دو عائزہ. اس نے آنسو پہنچے. کوئی بات نہیں, اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. خدا کرے تم دونوں مر جاؤ. خدا کرے مزمل تمہیں چھوڑ دے. دل ہی دل میں کہا, اور دل ہی دل میں سے بد دعائیں دیتی رہی. وہ اس سے مل کر گھر آ گئی تھی. انمتا نے فوراً موقع دے کر مزمل کو کال ملائی. ہیلو مزمل بھائی. اسپیکنگ. بول رہا ہوں. عائزہ نے ساری گیم آپ پر ہی الٹ دی. وہ میری بہن پھر سے آپ کو گھٹیا آدمی کہہ رہی ہے. ادھر احمدی پارک میں اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھلایا. کہنے دو تو. وہ بے چین ہوئی. وہ حورین ہے, وہ اسے پاگل بنا سکتی ہے. میں مزمل ہوں, مجھے نہیں. فون رکھتے اس نے موبائل پاکٹ میں رکھا. ساتھ اس کے فہد ہادی بھی بیٹھے تھے. ہادی نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بروج کہا, کس کا فون تھا؟ سالی. ویسے سالی سے یاد آیا. اس نے دونوں ہاتھ افق کی طرف اٹھائے. شکر ہے خدا کا وہ بدتمیز بدلحاظ لڑکی بھابھی کی بہن نہیں. اور وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا. تمہیں تو نکاح کی تاریخ طے ہونے پر ہی پتہ چلے گا. ہاں ویسے کیا نام ہے بھابھی کا؟ حورین. فہد تھوڑی پر ناخن رگڑتے ذرا مسکرایا. حورین. حور اچھا ہے. اس نے مکان کے انداز میں گردن موڑی. اگر تم نے اب ایک مرتبہ اور اسے حور کہا تو میں تمہیں مار مار کر لنگور بنا دوں گا. ادھر وہ اپنا عبایا ہینگر میں لٹکا رہی تھی. تبھی عارف کمرے میں چلا آیا. وہ دراز قد اسٹرام کے نوجوان اب اس سے بڑا لگا کرتا تھا.
وہ جب کا آیا تھا تب سے ان کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ باندھے اور محظوظ ہوتے ہوئے بولا، سو مزمل فرقان، ہاں؟ وہ شرمائی، ہاں۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے۔ ویسے تم خوش ہو نا حور؟ وہ نچلا لب دان تلے دبائے مسکرائی، ہاں، جہاں امی ابو کی خوشی وہاں میری بھی خوشی۔ انمتا بھی پریشان میں چلی آئی، اور پیچھے سے ننھے موتیوں نے اس کے کان پکڑ لیے۔ شرم تو نہیں آتی نا اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے؟ ہاں جی، اور بتا دیا مجھے انوں نے سب۔ وہ مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کان چھوڑو میرا، کان چھوڑو، بڑی بہنوں میں تمہاری۔ اور انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے کان چھوڑے۔ عارف نے اسے گلے لگا لیا، بس خوش رہو۔ مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں، انمتا نے ناک سکوڑی۔ وہ جواباً مسکرایا، آ جاؤ تم بھی، اور وہ جھٹ سے ان کے ساتھ آ لگی۔ شام کو وہ نکاح کی خریداری کے لیے سوق و صفات آئی تھیں۔ سوق و صفات سے پاکستانی ملبوسات ملا کرتے تھے۔ وہ باہر دکانوں سے گزرتی شوکیس میں لگے عروسی جوڑے دیکھ رہی تھیں۔ وہ چلتے چلتے رکی اور ذرا شوکیس کے قریب آئی۔ سامنے اسٹیچو نے سیاہ سرخ رنگ کی فرش ورک کے کام والی میکسی پہنی تھی۔ اس کے گلے پر روبی کے ڈائمنڈز کا کام ہوا تھا اور ساتھ اس کا دوپٹہ سرخ اور ڈائمنڈ کے تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے شوکیس پر ہاتھ رکھا، یہ کتنا پیارا ہے۔ انمتا نے تیوری چڑھائی، پر نکاح پر سیاہ تو کیا ہوا؟ وہ ویسے ہی اس میں محب بولی تھی، ویسے ایک بات بتاؤں؟ وہ چہکی، بتاؤ؟ مزمل بھائی بھی یہ سیاہی پہن رہے ہیں۔ وہ فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، تمہیں کیسے پتا؟ اس نے بڑے مزے سے ہاتھ باندھ لیے، بس پتا ہے، جھوٹ 100% سچ۔ اور وہ کچھ سوچتے مسکرا پڑی، اچھا تو پھر میں بھی سیاہی پہنوں گی، لیکن امی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے، امی کو ہم کر لیں گے راضی۔ ویسے انو، لولو کہاں ہے؟ آن لائن بھی نہیں آئی۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ اس نے چہک کر چٹکی بجائی، گڈ آئیڈیا۔ شام کو وہ خریداری کے بعد جب گھر لوٹی تو فرحانہ اس کو سوٹ دیکھ کر آگ بگولا ہو پڑی۔ پیارا ہے، پر یہی منحوس رنگ ملا تھا تمہیں، آرڈر دے کر کسی اور رنگ میں بنوا لیتی۔ ابھی تو ہے نا دن۔ وہ خاموشی سے سب کو سنتی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ منحوس رنگ؟ کیا بتاؤں امی، یہ رنگ منحوس نہیں، یہ تو مبارک رنگ ہے۔ اگلے ہفتے وہ عارف کو مزمل سے ملوانے ایم ڈی آ رہے تھے۔ حرین گھر پر ہی رہی تھی۔ جیسے ہی باہر کی گھنٹی بجی، ہادی نے مسکرا کر باہر کا دروازہ کھولا اور انمتا کو دیکھ کر یہ لگا تھا اسے دھکا۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی اس کے پورے وجود میں زور زور سے سوئیاں چبونے لگا تھا۔ پیچھے سے مہک چلی آئی، آئیے آئیے۔ آپ؟ وہ بس یہی پوچھ پایا۔ اس نے مسکرا کر پلکیں چپکائیں، حرین کی بہن، اور وہ روحاں سا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا مزمل، یہ بہنیں ہیں۔ مزمل نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے۔ ان کی طرف ان کے نکاح کی تاریخ طے ہو رہی تھی۔ تب ہی لاؤنج میں لویزا چلی آئی۔ ہادی نے اسے اٹھا کر اس کی پشت سہلائی۔ چاروں موتیوں نے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فرحانہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری، بیٹا جی آپ کی ہے؟ وہ ذرا مسکرایا، جی آنٹی یہ میری ہے۔ مہک ان کے چہرے پر اضطرابی پریشانی کا سبب جان نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا؟ انمتا کہنے لگی، آنٹی وہ دراصل حرین کو 4 چیزوں سے فوبیا ہے۔ اور محظوظ ہوتے ہوئے پوچھ پڑا، کن کن چیزوں سے؟ ایکروفوبیا یعنی اونچائی سے، ایلوروفوبیا یعنی بلیوں سے۔ وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا، بلی کو بلی سے ڈر لگتا ہے؟ جواباً میں مسکرائی، آپ لوگ فکر نہ کریں، ہماری لویزا ایسی نہیں ہے۔ اور بتاؤ، اور کن چیزوں سے ہماری بہو کو فوبیا ہے؟ نکٹوفوبیا یعنی اندھیرے سے، اور ایک مرتبہ وہ روم میں بند ہو گئی تھی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فرحانہ سفیان صاحب کو لگا تھا کہ وہ اس کے بچپن کی بات کر رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس متعلق بات کر رہی تھی۔ اور چوتھا ٹرمپینوفوبیا یعنی سوئی سے۔ اور ان سب نے چونک کر مزمل کو دیکھا۔ بیٹا جی آپ کو کیسے پتا؟ ہادی نے فوراً سے بات سنبھالنی چاہیے اور احتجاجاً مسکرایا، آنٹی وہ مجھے ہے نا۔ وہ بدقت مسکرائی، اچھا اچھا۔ ہادی نے تبھی انمتا کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور وہ سانس نہیں لے پائی۔ اللہ اکبر، بے شرم بے حیا۔ اس نے گہری سانس لی اور مہک کی طرف متوجہ ہوئی، آنٹی کیا میں مزمل بھائی کا روم دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں بیٹا جاؤ دیکھو۔ سفیان صاحب نے اسے خفگی سے گھورا، میں دکھاتا ہوں کمرہ۔ ہادی جھٹ سے بولا، تمہیں تو آج ایسا سبق سکھاؤں گی نا ہادی غفار، کسی لڑکی کو باجی بولتے ہوئے 100 دفعہ سوچو گے۔ وہ ہادی کو دیکھ کر مسکرائی اور مزمل کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے سنگھار میں سے عطر کی بوتل پکڑی اور پلٹ کر اسے مارنے لگی، چھیڑنے بلایا ہے مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں؟ وہ کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ اس نے غصے سے اس بوتل کو دیکھا اور چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ویسے یہ تم دونوں دوستوں کو ہمیشہ یہ کیوں لگتا رہتا ہے کہ ہم دونوں دوست تمہیں چھیڑنا چاہتے ہیں؟ وہ خفا ہوا تھا۔ اس نے شرمندگی سے بوتل واپس رکھی، سوری۔ کیا کہا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جو سنا ہے وہی، بار بار نہیں کہہ سکتی۔ بتاؤ کیوں بلایا مجھے یہاں؟
ایک منٹ، اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور ایک ڈائری نکالی۔ دراز بند کرتے وہ سیدھا ہوا۔ اس نے اس کی طرف ڈائری بڑھائی۔ یہ اپنی بہن کو دے دینا اور اپنی بہن کے سوا کسی کو بھی پڑھنے مت دینا۔ مزمل کی ذاتی ڈائری ہے اور اگر اسے پتہ چلا تو خفا ہوگا۔ اسے فوراً سے ڈائری سے تھمائی۔ تو پھر مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اگر مزمل بھائی کو پتہ چل گیا نا تو میری خیر نہیں۔ اسے نہیں پتہ چلنے دوں گا، بس تم اپنی بہن کو یہ دے دینا۔ لیکن ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ اس نے ڈائری پکڑ کر کھولی۔ دیکھو، تم مت پڑھنا۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھتے ڈائری بند کی اور شکل بگاڑ کر بولی، کیوں؟ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے یہ تمہیں دی ہے، میرا بھروسہ مت توڑنا۔ تم چاہتی ہو نا کہ بھابھی مزمل کو لوفر نہ سمجھیں؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو بس دے دینا۔ اس نے وہ ڈائری لے کر اپنے دوپٹے میں چھپا لی اور باہر آ کر اس نے بڑی احتیاط سے اسے پرس میں رکھ لیا۔ ان کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ انمتا نے فوراً سے اسے کال ملائی۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد آپ زوجہ مزمل بننے والی ہیں۔ اس نے مقابل والے صوفے پر بیٹھے مزمل کو دیکھا اور بولی، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ ذرا سا مسکرایا، خیر مبارک، اور ادھر اس نے اس کی آواز سن کر شرماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ گھر آ رہے تھے۔ عارف ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دھیرے سے مزمل کی ڈائری نکالی۔ اس نے گاڑی میں پورے راستے وہ ڈائری پڑھی تھی۔ ابھی وہ اس کی کہانی آدھی بھی نہیں پڑھ پائی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں آنسوؤں کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ بار بار آنسو کو چھپانے کی کوشش کرتی، نظریں موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگتی، مگر موتی نانا کرتے بھی ٹوٹ ہی جاتے تھے۔ اس نے گھر آ کر اسے وہ ڈائری نہیں دی تھی۔ لولو ان کے نکاح سے 2 روز پہلے آن لائن آئی تھی۔ اس کی اگلی رات کی فلائٹ تھی۔ حرین نے اسے اپنے اور مزمل کے متعلق سب بتایا تھا، جس پر اس نے پوچھا تھا، مزمل نے تمہیں سب کچھ بتا دیا؟ اور وہ بولی، ہاں سب بتا دیا۔ نکاح سے 1 روز پہلے وہ پارلر گئی تھی۔ پارلر والی دھاگا نکالتے پوچھنے لگی، میم آئی برو کیسی چاہیے؟ آئی برو جیسی ہیں رہنے دو، انہیں مت چھیڑنا۔ وہ چونکی، میم آپ کے پیکج میں ہے اور دلہن کی آئی برو نہ بنی ہو نہیں رہنے دیں۔ لیکن میم، ساتھ انمتن اسٹیم لیتے ہوئے بولی، جیسا میری بہن کہہ رہی ہے ویسا ہی کرو۔ وہ اسے سالوں سے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، اس لیے وہ اب اسے کچھ نہیں کہا کرتی تھی۔ وہ پارلر سے آ کر پرستان میں اداس بیٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سفیان صاحب تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ابو؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ تو کل پھر آپ مسز مزمل بن جائیں گی؟ اور اس نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب تو آپ یہاں 2 مہینے کے مہمان ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جاؤ بیٹی تم پر آئی ہوئی، میں یہ کہوں گا کہ یہ گھر عارف سے پہلے تمہارا ہے۔ میرے بچے، تم جب بھی یہاں آنا چاہو، رہنا چاہو، رہ سکتی ہو، لیکن ہاں اپنے شوہر سے پوچھ کر۔ اگر یہ گھر تمہارا ہے تو اب وہ گھر بھی تمہارا ہوگا۔ حرین میرے بچے، مجھے کبھی بھی تمہارے پردے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں کبھی تمہیں تمہارے رب کی راہ میں رکاوٹ بنتا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میری بیوی اور میری بچیاں نقاب نہیں تو حجاب ضرور کریں، مگر جبرن نہیں، اپنی خوشی سے، اور تم نے میری وہ خواہش پوری کی۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے۔ اللہ تمہیں دنیا جہان کی ساری خوشیاں دکھائے میرے بچے۔ مزمل بہت اچھا لڑکا ہے، پھر بھی کبھی کبھار انسان غصے میں کچھ کہہ ہی دیتا ہے، تو اس موقع پر صبر کرنا، تحمل سے کام لینا۔ تم جیسی ہو اس نے تمہیں ویسے اپنایا ہے، اب تمہارا بھی فرض ہے اس کی قدر کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اختلافات پر کبھی بھی بحث مت کرنا، کیونکہ بحث رشتے میں کھٹاس پیدا کر دیتی ہے۔ انہوں نے یکدم اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر ذرا مسکرائے اور اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں بھی نہ، ابھی 2 مہینے ہیں تمہاری شادی میں، ابھی سے ہی شروع ہو گیا؟ چلو جی۔ ننھا موتی اندر چلا آیا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر امی عارف رو رہے ہیں اور ادھر آپ لوگ، میرا تو دل ہی پھٹ جائے گا۔ اللہ جی، جب تمہارا وقت آئے گا نا پوچھوں گی پھر۔ رہنے دو بہن، میرے میں ابھی بہت وقت ہے۔ اب کون بتائے اسے کہ اس کے بھی نکاح میں اب کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا؟ کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے؟ سفیان صاحب کے جاتے ہی اس نے دراز سے اس کی ڈائری نکالی اور اس کی طرف چلی آئی۔ لو مزمل کی ڈائری۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھ کر ابرو چکائی۔ یہ ہادی نے دی ہے، وہ بھی چوری۔ اس نے چہک کر ڈائری پکڑی۔ لاؤ دو، اور انمتا کمرے سے نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا تھا۔ اس نے مسکرا کر ڈائری کھولی۔ تو دیکھتے ہیں کیا کیا راز ہیں مسٹر مزمل آپ کے۔ اس نے کچھ اوراق پلٹے۔ تفلی کا زمانہ شروع ہوا۔ وہ پڑھتے پڑھتے کبھی ہنسی تو کبھی مسکراتی۔ برہان، لولو برہان۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ لولو مزمل کی، لولو کے ابو مزمل کے، میرا کزن مزمل سے بہت ملتا ہے۔ میرے تایا کا نام فرقان ہے
اور ایک سرد سی لہر اس کے پورے وجود میں سے گزری۔ تو وہ مجھے یہ بتانا چاہتی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لڑک پن کا زمانہ شروع ہوا، کہانی سنجیدہ ہونے لگی اور سنجیدگی سے اب درد میں بدلنے لگی۔ آنکھ سے موتی ٹوٹ کر ورق میں جذب ہوا۔ مزمل، لڑکپن سفر جوانی نوجوانی کی طرف بڑھا۔ آنسوؤں سے آنکھیں بھرنے لگی تھیں، آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ 3 جون۔ کیا کوئی اتنا برا بھی ہو سکتا ہے؟ آج میں نے ایک عجیب سا کیس دیکھا۔ ایک لڑکی کو اس کے منگیتر نے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کرتی تھی مگر سانس نہیں لے پاتی تھی۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے وہ کیا، اور حمزہ کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ اب کبھی بھی ان لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ گرم گرم آنسو ابل ابل کر گردن پر لڑکنے لگے۔ دسمبر کی سردی میں بھی وہ سرخ ہو کر تپنے لگی تھی۔ 13 ستمبر، کویت مال، وقت 4:45۔ آج میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، لڑکی کو نہیں بلکہ صرف اس کی آنکھوں کو۔ وہ الگ تھی، دوسروں سے بہت الگ، بالکل میری ٹکر کی۔ 10 جنوری۔ وہ مجھے آج بھی دکھی، امی کی طرح اسے بھی سب اس کے نقاب کی وجہ سے بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ بہت اچھی ہے پر مجھے بہت بری لگتی ہے، لیکن جب کوئی اسے کچھ کہتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، جانے کیوں؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ 20 جنوری۔ آج بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ شیر خان غلطی سے خواتین کے واش روم میں چلا گیا، اور وہ بھی ادھر ہی تھی۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ کسی کی نظروں میں اٹھنے کے لیے کسی کو کسی کی نظروں میں گرانا بھی تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے نا۔ 10 فروری۔ اس نے آج بھی مجھے غلط سمجھ لیا، میں تو بس ایک مظلوم بچے کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اب اور نہیں پڑھ سکی۔ اس نے ڈائری پلنگ پر پھینکی اور فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کا دوپٹہ اس کے پیروں میں آیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھی اور لڑکھڑاتے لڑکھاتے سفیان صاحب کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے سرد فرش پر لڑکھڑا کر بیٹھی۔ فرش سے زیادہ سرد وہ تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل سے ان کا موبائل پکڑا۔ اس کا نمبر اوپر ہی تھا۔ اسکرین پر ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگیں۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہرا بٹن دبایا۔ اسے کال جانے لگی۔ وہ سانس لینا چاہ رہی تھی مگر سانس تو جیسے وجود کو الوداع کہتی تھی۔ ہیلو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ ہیلو انکل سفیان۔ وہ ذرا فکر سے بولا تھا۔ ہیلو انکل، ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے پھٹنے دل سے سینے پر ہاتھ رکھ لی اور آنسوؤں سے ہچکی لی۔ کون ہے؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس طرف کوئی رو رہا ہے۔ تبھی انمتا نے کمرے میں آتے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر ذرا جھکی۔ اس نے اس سے موبائل چھینا اور کال بند کر کے موبائل پلنگ پر اچھال دیا۔ برا ہے نا وہ؟ نہیں نہیں، لوفر ہے، گھٹیا آدمی ہے، لڑکیوں کے پیچھے تو پاگل ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے کیسے پتا تمہاری زندگی کیسی ہے؟ وہ طنز پہ طنز کرتی جا رہی تھی۔ مخمل اور پھولوں کی زندگی والے ہماری زندگی کیسے جان سکتے ہیں، ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ 2 گرل فرینڈز ہیں نا اس کی، شادی شدہ لڑکی سے افیئر ہے نا، اور سگریٹ بھی پیتا ہے نا؟ اور ہاں، اس کا واحد مشغلہ ہے لڑکیوں کو دیکھنا، ہے نا؟ انمتا میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس کر دو۔ نہیں ہوں نہیں، تم پر کسی کو رحم آئے یا نہ آئے، مجھے تو تم پر رحم نہیں آ رہا۔ اور کیا تھا؟ سوچنے دو۔ ہاں، مسجد اور قرآن کا تو اس کو کوئی تعلق ہی نہیں، ہے نا؟ انو پلیز، ہور، وہ ڈائری میرے پاس پچھلے ہفتے سے تھی، پر پتہ ہے میں نے تمہیں آج یہ ڈائری کیوں دی تھی؟ تمہاری سزا ہی یہی تھی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ کیسا افسانہ تھا وہ، الجھا الجھا اپنی الجھنوں میں، نہ خود اسے سلجھاتا تھا اور نہ خود کسی کو سلجھانے دیتا تھا۔ اپنے دل میں جانے کیا کیا چھپائے، اوروں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دیتا تھا۔ نہ شکوہ تھا اسے، نہ ہی کوئی شکایت۔ اپنی باتیں وہ کسی سے نہیں کہتا تھا۔ وہ کہتا تو تھا کہ اسے محبت کرنی نہیں آتی، مگر انکار میں بھی اقرار کر دیتا تھا۔ کیسا افسانہ تھا وہ، جو سمجھائے نہیں سمجھتا تھا، جو سلجھائے نہیں سلجھتا تھا۔ آخر کیسا افسانہ تھا وہ؟ لولو نے اسے سمجھایا تھا کہ خود سے نیچے دوسروں کو دیکھ کر روح کو بہت تسکین ملتی ہے، البتہ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اپنے سے پیاروں کو خود سے نیچے دیکھ کر کیسا لگتا ہے۔ وہ جسے اپنے اللہ سے سب سے زیادہ دور سمجھا کرتی تھی، اسے وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ملا تھا جس کی زندگی سے مخمل کی سی لگتی تھی۔ اسے وہ اتنی ہی کانٹوں میں بسر ملی تھی جسے وہ حسیناؤں کے پیچھے دیوانہ اور اپنا ذکر اس سے جتنا دور سمجھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں اسے بس ایک وہی ملی تھی۔ وہ اس کی ڈائری کو خود سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہم کیوں کسی کی زندگی کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں تیسرا رخ نہیں دیکھتے؟ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہی کیوں دیکھتے ہیں؟ جو سوچنا چاہتے ہیں وہی کیوں سوچتے ہیں؟ ہم کیوں حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم کیوں کسی کی کہانی کو بنا جانے اپنی رائے دے دیتے ہیں؟
ہم کیوں کسی پہ یوں ہی انگلی اٹھا دیتے ہیں؟ آخر ہم اتنے ہٹ درم کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو مزمل، مجھے معاف کر دو۔ اسے وہاں بیٹھے اپنے ان دو موتیوں پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ ایک ہی شجر کی دو شاخیں اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ اس کے دو موتی، اس کے سچے موتی۔ مخمل کی زندگی تو اس کی خود کی زندگی تھی۔ وہ دو موتی تو کانٹوں سے گزر کر ایک بلند مقام پر پہنچے تھے۔ وہ دو موتی اس کے سچے موتی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا، آنکھیں موند لیں۔ اس نے ہمارے لیے وہ کیا جو وہ اپنے لیے نہیں کرتے۔ وہ اجنبی تھا مگر وہ غیر بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہنسایا بھی، اس نے مجھے رلایا بھی، اس نے مجھے ستایا بھی، اس نے مجھے سمجھایا بھی، اس نے مجھے تڑپایا بھی۔ بس کچھ رہ گیا تو وہ ایک، اس نے کچھ جتایا نہیں۔ انو، مزمل بھائی کا فون ہے۔ عارف کارڈلیس پکڑے پریشان میں آیا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور عارف سے نظریں چرائیں۔ انمتا نے فوراً سے اٹھ کر اس سے فون لیا۔ جی بھائی، ابھی انکل کے نمبر سے کال آئی تھی، میرا خیال ہے وہ حور تھی۔ اس نے نظریں پھیر کر آئیبرو اچکائیں۔ عارف کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے۔ اس کے کان بہت تیز ہیں۔ کیوں کی تھی کال؟ وہ کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بس یہ بتانے کے لیے کی تھی کہ وہ آج سے آپ کو گھٹیا آدمی نہیں کہے گی۔ تھینکس، اور کال کٹ گئی۔ وہ رات کو پلنگ پر چت لیٹی تھی۔ پریسان نیمن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پریسان کی کھڑکی کھلی تھی۔ باہر سے چاند تو یوں دکھتا تھا جیسے وہ ان کی کھڑکی میں ہی اتر آیا ہو۔ وہ چھت کی سمت دیکھ رہی تھی کہ اچانک انمتا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک لولو کی کزن ہے حور، اور ایک ہمارے، کیا قسمت ہے یار اس کی۔ اس نے نظریں پھیر کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے انمتا، ویسے یہ سب خواب لگتا ہے نا حور؟ ہاں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ انو، تم 2 منٹ فیس بک کے بنا رہ نہیں سکتی؟ اوہو حور، مزمل کا شعر سنو۔ وہ محظوظ ہوئی۔ سناؤ تو عرض کیا ہے۔ اس نے سر تلے بازو رکھ لیا اور چہکی۔ ارشاد ارشاد، دل کی باتیں بتانا اچھا لگتا ہے، فون پر گپ شپ لگانا اچھا لگتا ہے، شادی سے پہلے بجتے ہیں دل میں گیت، بعد میں تو صرف قومی ترانہ اچھا لگتا ہے۔ قید آزادی مبارک ٹمی، ہیش ٹیگ نکاح، ہیش ٹیگ اللہ کا شکر۔ وہ غصے سے اٹھ بیٹھی۔ ہیش ٹیگ گھٹیا آدمی، اور انمتا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ سحر ہونے والی تھی، بس کچھ ہی دیر بعد سویرا ہونے والا تھا۔ می برسنے والا تھا، سیاہ بادل رخصت ہونے والے تھے، بہار آنے والی تھی، موتیوں کی زندگی میں بہار۔ ادھر وہ تہجد کے وقت سرد فضا میں ہاتھ پینٹ کی پاکٹوں میں پھنسائے ایک لمبی سی سرمئی سڑک پر چل رہا تھا۔ بلاؤں پھر میں اپنے شوہر کو؟ ہاں ہاں بلائیں مادام۔ میں بھی تو ملوں اس بد نصیب انسان سے۔ کیا کہا؟ میرا مطلب ہے خوش نصیب انسان۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ ہم آدمی گدھے ہوتے ہیں، کوئی شک؟ میں کہتا ہوں ایک دفعہ اور سوچ لو۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تمہارے ابو بھی گدھے ہیں، پھر تو تمہارا بھائی بھی گدھا ہے، اور تو اور تمہارا ہونے والا شوہر بھی گدھا ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر بے اختیار ہنس پڑا۔ او حور، تم نہ۔ چلتے چلتے وہ کسی مسجد میں داخل ہونے لگا، اور تبھی اس کی نظر سامنے لکھی آیت پر پڑی۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے میری حکمتوں والے رب، یہ تو بتا میں نے تیری کس نعمت کو جھٹلایا؟ وہ مسکرا کر اندر کو ہو لیا۔ وہ دونوں اپنے اللہ سے ایک دوسرے کو مانگا کرتے تھے، مگر یہ انہیں کون بتاتا کہ ان سے پہلے ہی ان کے رب نے ان کی قسمت ایک دوسرے کے نام کر دی تھی۔ مگر یہ کون بتاتا، لیکن یہ کون بتاتا؟